بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں آئی تھی کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ 3 علامتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں، جس میں سے صرف پہلی علامت پر گفتگو ہوئی تھی، اذا حدث کذب، کہ جب منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ لہذا ایمان والا ایمان ہونے کے باوجود منافق کی علامتیں اور اس کی نشانیاں اپنے اندر پیدا کرے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتلایا گیا تھا، بلکہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے جمعہ میں آپ حضرات کو یہ بتلایا جائے گا کہ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ آج کی مجلس میں اسی عنوان پر گفتگو ہوگی، اس لیے کہ جھوٹ کی قباحت اور شناعت یہ آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے، لیکن کون سے ایسے مواقع ہیں جہاں شریعت کی طرف سے جھوٹ بولنے کی رخصت دی گئی ہے؟ پہلا موقع، جب آدمی کی جان، مال اور عزت آبرو پر شدید خطرہ ہو، کہ اگر آدمی نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا تو اس کی جان تلف ہو جائے گی، اس کا مال پورا کا پورا لوٹ لیا جائے گا، اس کی عزت اور آبرو کو پامال کر دیا جائے گا۔ اگر ایسے مواقع پیدا ہو جائیں تو اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔
لیکن اس میں بھی آدمی کوشش کرے کہ اس طرح کا لفظ یا جملہ استعمال کرے جو صراحتاً جھوٹ کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ ایسا لفظ اور جملہ ہونا چاہیے جس کا دو مفہوم نکلتا ہو۔ ایک مفہوم سامنے والا یعنی مخاطب مراد لے، جس کی وجہ سے اس کا جو مقصود ہے اس کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت ہو جائے، اور دوسرا مفہوم یہ بولنے والا متکلم مراد لے تاکہ جھوٹ بولنا لازم نہ آئے۔ مثلا اگر آپ کہیں تنہائی میں ہیں اور کچھ بھیڑیے جو ظالمین کے زمرے میں آتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو تنہا دیکھ کر نشانہ بنا لیا اور یہ سوچا کہ آپ کو ظلم و ستم کے حوالے کیا جائے اور آپ کو اس کا تخت مشق بنایا جائے، اور آپ کو بہانے سے وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ تم کفریہ جملہ کہو ورنہ تو ہم تمہاری جان لے لیں گے۔ تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس موقع پر اگر میں نے زبان سے کلمہ کفر کو ادا کر دیا جیسا کہ سامنے والے کی چاہت ہے تو یہ مجھے چھوڑ دے گا اور میری جان بچ جائے گی، تو اس وقت شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ ظاہری اعتبار سے اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کر کے اپنی جان کو بچا لیجئے، لیکن دل میں ایمان رکھیے۔ دل کے اندر جو آپ کے پہلے سے تصدیق ہے وہ دل کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ صرف زبانی اعتبار سے کلمہ کفر اگر آپ نے کہہ دیا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے تو آپ کافر نہیں ہوں گے، تو ایسے موقع پر رخصت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ کے پورے مال کو لوٹ لے جائے گا، اگر ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی جھوٹ کا سہارا ظاہری اعتبار سے لے لیا اور یہ میرا مال بچ جائے گا، تو اس موقع پر رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح اگر کہیں آپ کی عزت پر خطرہ ہو جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جھوٹ کا سہارا اگر لیا تو میری عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس موقع پر آپ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر لیجیے۔ لیکن اس موقع پر بھی کوشش کیجیے کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ ایسا لفظ یا جملہ استعمال کیا جائے جس کے دو معنی مفہوم ہوتے ہوں، جس کے دو رخ ہوں، جو جملہ یا جو لفظ دو منہ والا ہو، کہ ایک معنی سامنے والا مراد لے اور ہماری جان چھوٹ جائے، اور ایک معنی متکلم مراد لے تاکہ جھوٹ بولنا لازم نہ آئے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ میلے میں چلو، پورا واقعہ بتانے کا وقت نہیں ہے،
جو حضرات سنے ہیں، مطالعے کا ذوق رکھتے ہیں، ان حضرات کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ جو میرا مقصود ہے کم سے کم اتنا تو ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ تو جب قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ میلے میں چلے، تو ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت ایک مقصد تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ظاہری اعتبار سے جھوٹ کا سہارا لیا، جسے توریہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ذرا خراب ہے، میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، لیکن آپ نے ایسا جملہ استعمال فرمایا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ واقعی بیمار ہیں، اور یہ جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اس سے ان کا ارادہ یہ ہے، اور سامنے والوں نے یہی سمجھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، لیکن آپ نے جو مراد لیا ہے وہ روحانی بیماری کو مراد لیا ہے۔ یعنی تمہاری بت پرستی کی وجہ سے اور تمہارے کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے میں بیمار ہوں، جب تک اس کو دور نہیں کر دوں گا مجھے قرار نہیں آ سکتا ہے۔ تو آپ نے وہ ارادہ کیا۔ تو ایسے موقع پر جب کوئی دینی تقاضا ہو اور احیاء اسلام کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے اگر کہیں ضرورت پیش آ جائے تو اس طرح کا توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتواڑے میں داخل ہو کر بتوں کا ستیہ ناش کیا، جب قوم میلے سے واپس آئی آپ کو طلب کیا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کی گردن ٹوٹی ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، اور جو بڑا والا ہے اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے۔ تو آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ اے ابراہیم کیا تو نے یہ حرکت کی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرکت در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تھی، لیکن آپ نے اس موقع پر اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے جو اس کا جواب دیا ہے وہ توریہ والا جواب تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ بڑے بت کی طرف آپ نے گویا نسبت کی۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کی مراد یہ ہے کہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ تو بول نہیں سکتے تھے، یہ عاجز ہو گئے کہ ان سے پوچھا کیسے جائے، لیکن آپ نے یہ نیت کی کہ ان میں سے جو بڑا ہے، جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے،
وہ سب میں سب سے بڑا ہوا کرتا ہے، مقام کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے۔ تو آپ نے وہ نیت کی، تو آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ سامنے والا کوئی اور معنی مراد لے رہا ہے اور بولنے والا کچھ اور معنی مراد لے رہا ہے، یا آپ نے یہ نیت کی کہ اس بڑے کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے، یہی ذریعہ بنا ہے اور یہی بڑا بت ہے جس کی سب لوگ زیادہ پوجا کیا کرتے ہیں، یہی بنیاد ہے۔ تو یہ توریہ کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے جب ظلم سے خود کو بچانا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا گزر جب ایک بستی سے ہوا تو اس بستی کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا۔ جب بھی اسے معلوم ہوتا کہ گزرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا ہے تو وہ بیوی کو گرفتار کروا لیتا اور اس سے اپنی خواہش پوری کیا کرتا، اور اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ گزرنے والا جس عورت کو لے کر گزر رہا ہے وہ اس کی بیٹی ہے یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر اپنی بیوی کے ساتھ، حضرت سارہ کے ساتھ اس بستی سے ہوتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بادشاہ کا ایسا مزاج ہے، چنانچہ بادشاہ کو خبر کی جاتی ہے، حضرت سارہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ رشتے میں اس عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ یہ دیا کہ یہ عورت میری بہن ہے، اور حضرت سارہ سے آپ نے پہلے یہ بتلا دیا تھا کہ دیکھو میں تمہارے تعلق سے جو رشتہ بتلاؤں گا وہ بہن کا بتلاؤں گا، اور میری مراد میری نیت صحیح ہوگی کیونکہ تم ایمانی بہن میری لگتی ہو، اسلامی جو اخوت ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان قائم ہے۔ تو آپ نے یہ نیت کی کہ میری یہ دینی اور ایمانی بہن ہے، لیکن سامنے والے نے یہ سوچا کہ یہ ان کی حقیقی بہن ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آبرو کی حفاظت ہو جائے، لیکن ظالم کے دماغ میں کیا بات آئی کہ اس نے اس کے باوجود آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ بری نیت سے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف اس ظالم نے اپنے ہاتھ کو بڑھانا چاہا۔ نبی کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ وہ ظالم وہیں کا وہیں اپاہج ہو جاتا ہے اور معذور ہو جاتا ہے۔ ظالم نے لجاجت کی حضرت سارہ علیہ السلام سے کہ آپ میرے حق میں دعا کر دے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو ترس آیا، آپ نے دعا کی، اس کی جو معذوری تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ وہ عہد شکنی کرنے لگا اور اس نے پھر اپنے ہاتھ کو بڑھایا، وہ پھر اپاہج ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ اس نے یہی حرکت کی، بالآخر اس نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ظلم سے خود کو بچانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ سن
بلکہ اس سے قبل ہجرت کے واقعے میں آپ اس بات کو سمجھ لیں، جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ ادھر دشمنان اسلام کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چاروں طرف لوگ انعام کے لالچ میں آپ علیہ السلام کی تلاش میں پھر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کو گرفتار کر لیا جائے اور 100 اونٹ انعام میں حاصل کر لیے جائے۔ چنانچہ راستے میں ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جاننے والا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ تو اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یہ جو ساتھ میں ہیں یہ کون ہیں؟ اب اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سچ بولتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ظاہر ہے آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، آپ کے تعلق سے مخبری کر دی جائے گی، آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں جانتا تو صراحتاً جھوٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس وقت توریے کا استعمال کیا، یعنی ایسا جملہ آپ نے استعمال فرمایا کہ سامنے والا اس کا الگ معنی اور مفہوم مراد لے، تاکہ آپ کی جان بھی بچ جائے اور آپ جو نیت کریں وہ نیت بھی صحیح ہو، صراحتاً جھوٹ بولنا لازم نہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو یہ کہا، ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ وہ آدمی میرے ساتھ ہیں جو مجھے راستہ دکھلاتے ہیں۔ تو آپ نے جب یہ جملہ استعمال کیا تو سامنے والے نے یہ سوچا کہ یہ کوئی رہبر ہے، راستے کا گائیڈ کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ کسی کو راستے کا علم نہیں ہوتا تو ساتھ میں لے لیا جاتا ہے، وہ بتلاتا ہے اس طریقے سے چلنا ہے اور منزل کو پہنچنا ہے۔ تو سامنے والے نے تو یہ مراد لیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نیت کی کہ یہ مجھے دین کا راستہ دکھلانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھلانے والے ہیں، راہ حق تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ نے یہ نیت کی تو بولنا بھی ہو گیا، جھوٹ بھی بولنا لازم نہیں آیا اور جان بھی بچ گئی۔ تو اس موقع پر ایسا جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے جو ظاہری اعتبار سے جھوٹ تو لگے لیکن حقیقتاً جھوٹ بولنا لازم نہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایسا لفظ استعمال کرنا نہیں آتا تو اس کے لیے ایسے موقع پر جہاں جان، مال، عزت اور آبرو کا خطرہ ہو تو وہ صراحتاً جھوٹ بھی بول کر اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے۔ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ سن 1857 یہ تو صحابہ کا واقعہ ہے۔ ماضی قریب میں ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی بھی زندگیوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ ایسے مواقع پر بھی صراحتاً جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے،
اس موقع پر بھی یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ ایسا جملہ استعمال کیا جائے کہ صراحتاً جھوٹ بولنا لازم نہ آئے، جبکہ شریعت اس موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دیتی تھی۔ ماضی قریب میں سن 1857 کا موقع ہے۔ انگریزوں کے خلاف ہمارے اکابرین جہاد آزادی میں شریک ہیں، خصوصاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہمارے وہ اکابرین ہیں کہ سن 1857 کا جو جہاد آزادی ہے اس میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ہندوستان کی جو جہاد آزادی کی تاریخ ہے، اگر ہمارے اکابرین کی قربانیوں کو نہ لکھا جائے تو ہندوستان کی تاریخ ناقص اور ادھوری ہے۔ ہندوستان کی زمین کا ذرہ ذرہ ہمارے اکابرین کی شہادت کی گواہی دیتا ہے، ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی گواہی دیتا ہے۔ ہندوستان کا درخت، پیڑ اور پودے ہمارے اکابرین کے خون کی گواہی دیتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کو انگریز جیسی جابر و ظالم طاقت سے آزاد کرانے کے لیے اور انسانیت کو آزادی کے ساتھ جینے کے لیے اور انہیں آزاد کرانے کے لیے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج جو ماحول بنا دیا گیا ہے، آج افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ہمارے اکابرین کی ایسی قربانیاں ہیں اس ملک کو دشمنان سے آزاد کرانے کے لیے، انگریز کو اس ملک سے بھگانے کے لیے، انگریز کو سبق سکھانے کے لیے کہ اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والے جو آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول رہا ہے اور مسلمانوں کا خون پسینہ بہا ہے۔ مسلمانوں نے خون جگر سے اس ملک کو سینچا ہے، تب جا کر یہ نوبت آئی ہے۔ تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو 1857 کے جہاد آزادی میں شریک تھے انگریزوں کے خلاف، تو بعد میں چل کر انگریزوں نے ان لوگوں کو پکڑنا شروع کیا جو لوگ جہاد آزادی میں شریک تھے، اور ہر محلے میں مجسٹریٹ کی مصنوعی عدالتیں قائم کر دی گئیں کہ جہاں وہ لوگ نظر آئیں جو جہاد آزادی میں شریک تھے ان لوگوں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے عدالت کے ذریعے فیصلہ کرا دیا جائے اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر میرٹھ کے اندر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا جاتا ہے اور مجسٹریٹ کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار ہیں، بندوقیں ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ آپ کے پاس ہتھیار تھے، آپ نے ظالموں انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے جنگ لڑنے کے لیے آپ نے اپنے پاس یہ اسباب مہیا کر رکھے تھے۔
آپ کے پاس ہتھیار اس وقت موجود تھے، لیکن جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ کے پاس ہتھیار موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بہت سادگی کے ساتھ آپ رہا کرتے تھے، تو آپ نے اس موقع پر اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے توریہ استعمال کیا اور آپ نے یہ کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ آپ نے نسبت تسبیح کی طرف کی۔ ان ظالموں نے یہ سمجھا کہ یہ تسبیح کو ہتھیار کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے دل میں جو ارادہ کیا، آپ نے حقیقی ہتھیار کو مراد لیا ہے، تو آپ نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ سامنے والا کچھ سمجھا اور آپ نے کچھ مراد لیا۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے حضرت کو دیکھا تو یہ پکار کر کہنے لگا، ارے تم لوگوں نے یہ کس کو گرفتار کر لیا ہے؟ یہ تو ہمارے محلے کی جو مسجد ہے، یہ اس میں اذان دیتے ہیں، اس کے مؤذن ہیں۔ تو پھر لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، ایک معمولی اور چھوٹا آدمی سمجھ کر۔ اسی طرح حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جب انگریزوں کی طرف سے آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا، ہر طرف پولیس آپ کو تلاش کر رہی ہے، آپ مسجد چھتہ کے اندر ہیں، آج بھی وہ مسجد ہے، انگریزوں کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ جاری ہے، آپ مسجد چھتہ کے اندر نہایت سادگی کے ساتھ رہا کرتے تھے، ایک لنگی ہوتی اور سادہ سا کرتا ہوتا۔ پولیس مسجد چھتہ کے اندر پہنچی اور پہنچنے کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے دیکھا، لیکن ان لوگوں نے پہچانا نہیں، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان لوگوں نے یہ سمجھا یہ کوئی مسجد کا خادم ہے، تو ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ سنے ہیں کہ یہیں کہیں رہا کرتا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو جہاں کھڑے تھے وہاں سے قدم پیچھے ہٹ گئے اور آپ نے توریہ استعمال کیا۔ آپ نے یہ کہا کہ ابھی یہی تھے، تو لوگوں نے یہ سمجھا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہی تھے، ابھی معلوم نہیں کہاں ہیں، اور آپ نے یہ نیت کی کہ ابھی یہی تھے، یعنی وہاں سے آپ ہٹ گئے، دوسری جگہ چلے گئے، تو جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے آپ کی طرف توجہ نہ کی اور آگے بڑھ گئے۔ تو ہمارے جو اکابرین تھے صراحتاً جھوٹ بولنا تو درکنار ہے، جہاں شریعت کی طرف سے اجازت دی گئی ہے وہاں بھی صراحتاً جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ جھوٹ اتنا سنگین جرم ہے، تو پہلا موقع جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ دوسرا موقع، آدمی اپنی ازدواجی زندگی اور رشتے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اپنی بیوی سے جھوٹ بولے۔ یعنی شوہر کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا موقع ہماری زندگی میں آ گیا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا تو میرا یہ رشتہ جو ازدواجی رشتہ ہے
یہ بالکل ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ تو چونکہ ازدواجی رشتہ یہ اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے، تو اس وقت شوہر کو یہ اجازت ہے کہ اپنی بیوی سے وقتی جھوٹ بول دے، یعنی ایسا جھوٹ بولے کہ اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے اور وہ شوہر سے راضی ہو جائے، وقتی نفرت ختم ہو جائے۔ مثلا اختلاف آپس میں پیدا ہوا، شوہر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رشتہ خراب ہو جائے گا، لیکن اسے معلوم ہے کہ میری بیوی کو کپڑے بہت زیادہ پسند ہیں، زیور بہت زیادہ پسند ہے، جو لازمی کپڑے ہیں اس نے تو دلا رکھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس نے محبت پیدا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ پریشان نہ ہو، مجھے تم سے تو بہت زیادہ محبت ہے، میں تمہیں فلاں کپڑا دلا دوں گا، فلاں زیور دلا دوں گا، تاکہ وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، جو رشتہ خراب ہونے والا ہے وہ سنور جائے۔ تو ایسا جھوٹ بولنا جائز ہے۔ یا اس کی بیوی اتنی زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے، لیکن اس نے بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت نہیں دیکھا، تاکہ وہ خوش ہو جائے، رشتہ سنور جائے۔ تو اس طریقے کا جھوٹ اپنی بیوی سے بولنا جائز ہے، لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی نہ اٹھائیں کہ جو آپ کے ذمے جو حقوق ضروری ہیں بیوی کی طرف سے، آپ ان حقوق کو ادا نہ کریں اور ان حقوق کے تعلق سے آپ جھوٹ بولیں، تو اس کی اجازت نہیں کہ بیوی کو دھوکہ دیں، حقوق ادا نہ کریں اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ تو ازدواجی رشتہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپس میں تعلقات باقی رکھنے کے لیے، سنوارنے کے لیے جھوٹ کی راہ کو اپنایا جا سکتا ہے، تاکہ آپس میں میل محبت پیدا ہو جائے اور ازدواجی رشتہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ تیسرا مقام جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی، دشمنان آمنے سامنے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر جھوٹ بول کر کوئی جنگی تدبیر اختیار کی جائے تو مقصود میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، تو ایسے موقع پر بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے تاکہ مقصود حاصل ہو جائے۔ اور چوتھی جگہ جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ دو آدمی ہیں، ان کے درمیان میں نفرت پیدا ہو گئی، کوئی بھی سبب بنا، اب ان دونوں کی حالت یہ ہے کہ ایک ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں، آپس میں بات چیت کرنا گوارا نہیں، ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے درمیان بڑی دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن آپ ان کے درمیان قربت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی نفرتوں کو محبت سے بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کے مقصد سے، ان کے دلوں کو قریب کرنے کے مقصد سے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ بھائی تم تو مجھ سے اس کی برائی کرتے ہو، ارے وہ جو فلاں ہے میں اس سے ملاقات کیا تھا، وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، تمہاری خوبیوں کو بیان کر رہا تھا۔ تو ظاہر ہے جب آپ اس طرح بات کریں گے تو اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم ہوگی،
اسی طرح آپ اس کے پاس جائیں، اس سے بھی کہیں کہ یار تو فلاں کو برا بھلا کہتا ہے، تو ایسا سوچتا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، وہ تیرا تو بڑا خیر خواہ ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، تو اس کے دل میں بھی نفرت کم ہوگی، محبت پیدا ہوگی، اس طرح دل آپس میں قریب ہوں گے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ اگر پتہ چل جاتا ہے ان دونوں کے درمیان میں نفرت ہے تو آدمی اور چنگاری بھڑکاتا ہے اور زیادہ نفرت پیدا کرتا ہے، اس کے پاس آ کر ایسی اس کے تعلق سے باتیں کرتا ہے کہ اس کے دل میں اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے پاس آتا ہے، اس کے تعلق سے ایسی باتیں کرتا ہے، یہ سنتا ہے تو اور زیادہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اس طرح نفرتیں پیدا کرنا، دلوں میں دوریاں پیدا کرنا، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ دلوں کو قریب کریں، جھوٹ بولنے کی اجازت ہے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی، حتیٰ کہ اگر چند مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان کسی وجہ سے نفرت پیدا ہو جائے، ان لوگوں کی نفرتوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آپ اس ملک کے اعتبار سے سمجھ لیں، اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب کے ماننے والے موجود ہیں، اور اس ملک کی یہ خوبصورتی تھی کہ مذہبی اختلافات کے باوجود لوگ بڑی محبت سے رہا کرتے تھے۔ اسی لیے اسے گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا تھا، اسے جمہوری ملک کہا جاتا تھا، اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ان مذاہب کے درمیان مذہب کی بنا پر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دلوں کو بانٹ رہا ہے، دوریاں پیدا کر رہا ہے، جبکہ آپ کو اندازہ ہے کہ دلوں میں نفرت پیدا کرنا یہی اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ جرم تو پیدا کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ جہاں اسلام یہ کہتا تھا کہ صلح کرانے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، آج عالم یہ ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان غدار ہیں، یہ مسلمان ملک کے دشمن ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ جھوٹ کا سہارا لے لے کر اسلام کی غلط شبیہ کو پیش کر کے مسلمانوں کے خلاف ورغلایا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ان نفرت پیدا کرنے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو اسلام صلح صفائی کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے، وہ اسلام نفرت پیدا کرنے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ان کی چالیں ہیں، لیکن انشاءاللہ حق غالب تھا، حق غالب رہے گا۔ اسلام کی پاکیزگی کو یہ کبھی ختم نہیں کر سکتے ہیں، جو نور ہے، روشنی ہے، وہ پھیلتی رہے گی اور تاریکی ختم ہوتی رہے گی۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ جھوٹ بولنا ایسے مواقع پر جائز ہے جب آپ محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، نفرت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند وہ مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ آج کے جمعہ میں پورا یہی عنوان تھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بہت خطرناک جرم ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ ایمان والوں کو خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام
لوگوں کو نفاق کی جملہ عادات اور اطوار سے محفوظ فرمائے، سچ بولنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔